الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دوستو عزیزو، ہم ساری جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں، نماز وقت پہ ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا رضامندہ جنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس شخص کو چاہیے، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مسلمان یہ چاہتا ہے تو اللہ پاک کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اللہ پاک راضی ہے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ پاک راضی ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ جب اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو اللہ پاک نے ایک شرط رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو لوگ امید رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں، تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ان کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک شرط رکھا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں، صالح عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ بھی اللہ ہے، کافر لوگ کہتے ہیں فلاں بھی فلاں ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ الفاظ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، فلاں فلاں نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے بندے ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کافی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہیں، ان میں سے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک کے علماء کرام محبوب ہیں، اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کے جو ولی ہیں وہ محبوب ہیں، یہ ایک چیز الگ ہے۔ لیکن وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، مطلب شرک نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں جو دنیا کے اندر رحمان کو راضی کر لیتا ہے، آخرت میں جنت ملے گی۔ جنت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب نام جنت ہے۔ جنت ایسی زندگی ہے جس کو ابدی زندگی کہا جاتا ہے، جنت نورانی والی زندگی ہے۔ جنت میں جو پھول ہیں، جنت میں جو پھول ہیں وہ بھی بہت ہی حسین و جمیل قسم کا نظارے والا پھول ہیں، نظارے والے پھول ہیں۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما، دیکھنے والے جب دیکھیں گے، جب جنت میں جانے کے بعد آپ دیکھو گے اللہ رب العزت کی طرح طرح قسم کی نعمتوں کو دیکھو گے، گویا کہ بعد میں فیصلہ کرو گے ملکن کبیرہ، بادشاہی بڑی اللہ پاک کی ہے۔ انسان کا عقل ہی کام نہ کرے گا جو جنت میں جو چیزیں موجود ہیں۔ تو جنت کے جو پھول ہیں وہ بھی جھومتے ہیں آپ کے لیے، جنت میں نہریں بہ رہی ہیں وہ بھی آپ کے لیے، جنت میں جو اعلیٰ مکان ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 40 سال مسلسل جب بھی اذان آتی ہے، اذان سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہے، محبت کی وجہ سے۔ ہر دفعہ یہی کہتا ہے کہ اذان سے پہلے میں پہنچوں، سب سے پہلے ثواب مجھے ملے۔ اس لیے تو کوئی نہ کوئی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، یا تو ایک تو اللہ پاک کا رضامندہ، وہ معمولی بات پہ راضی ہو جائے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ پاک نے شرط رکھ دیا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو گے تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے دنیا۔ کیونکہ مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ادھر بھی نہ جاؤ ادھر بھی آپ نہ جائیں، راستہ ایک ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ یہ جو راستہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں شیطانی والا راستہ ہے، چوری والا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور سود والا راستہ بھی یہ رب کی نافرمانی والا راستہ ہے۔ جتنے بھی راستے ہیں سارے وہ گمراہی والے ہیں۔ راستہ جاتا ہے تو صرف اور صرف ایک راستہ جو صراط مستقیم والا راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ یہی راستہ ہے جس راستے پہ آپ آج یہاں آ رہے ہو، یعنی کہ مسجدیں یہ بھی صراط مستقیم والا جو راستہ ہے، یہ بھی ان میں سے ایک راستہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مومنو دنیا میں اگر آپ نے گناہ بھی کیے ہیں، نافرمانیاں بھی آپ سے ہوئی ہیں،
اللہ پاک آج آپ کو پھر بھی واضح فرما رہے ہیں، اگر جو کچھ ہو گیا تو وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اللہ پاک آپ سے مخاطب ہیں، مجھ سے، آپ سے، تمام امت مسلمان سے اللہ پاک ہر وقت مخاطب ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مومنو جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو، آؤ مغفرت کی طرف، مجھ سے معافی مانگو، مِن رَّبِّكُمْ، میں آپ کا جو رب ہوں، میرے دروازے پہ آ جائیں، مجھ سے معافی طلب کریں، لیکن معافی لینے میں جلدی کریں، جتنا ہو سکے جلدی کریں۔ پچھلے جو گناہ ہو گئے تو وہ ہو گئے، ابھی جلدی کریں، آئیں میرے دروازے پہ، مجھ سے معافی مانگیں۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس کے بدلے میں جب تم توبہ طائب ہو جاؤ گے، مجھ سے صلح کرو گے، اعدت، میں نے تو تمہارے لیے تیار کی ہے جنت، جنت میں نے تیار کیا ہے جنت کو متقی لوگوں کے لیے، جو پرہیز کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ پرہیز کرنا، الوقایۃ خیر من العلاج، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ایک مثال دیتے ہیں، پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ دوائی بھی چلے لیکن پرہیز نہ کرے فائدہ نہ ہوگا، دوائی بھی چلے لیکن علاج سے بہتر، دوائی سے بہتر پرہیز ہے۔ تو ہم گناہوں سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، ایک گناہ ہو جائے تو اس پہ ہم شرمندہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تاکہ دوسرے گناہ میں ہم کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں، پہلے گناہ کا بھی پچھتاوا باقی رہتا ہو تو دوسرا گناہ ہم جلدی میں نہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ جلدی کر لیتے ہیں مغفرت کی طرف، میں نے تیار کیا ہے اس کے لیے جنت کو۔ جنت ایسی چیز ہے، ابدی رہنے والی جگہ ہے، جنت میں جب وہ لوگ جاتے ہیں جنت کا عیش عشرت مزہ بھی اپنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں مجھ پر، میرے پیارے نبی پر، میرے قرآن پاک پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب نیک عمل کرتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ گھر سے، کمرے سے، ڈیوٹی سے قدم اٹھا کر کے یہاں آئے ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اس عبادت کو ضائع نہیں کروں گا، آپ کی اس عبادت کو میں نے فرشتوں کو حکم کر دیا ہے کہ سنبھال کر کے رکھیں، تاکہ معاشر والے دن، روز قیامت والے دن، تاکہ یہ نیکیاں ان کے پاس موجود ہوں، تاکہ یہ لوگ مجھ سے راضی کریں، مجھے راضی کر لیں یہ لوگ ان نیکیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک تمہارے اعمال کو، تمہاری نمازوں کو، تمہاری تلاوت کو، تمہاری تسبیح کو، تمہارے ہر نیک کام کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ لا نضیع اجر من احسن عملا، شرط یہ کہ آسان عمل کریں، اچھا عمل کریں، اخلاص والا عمل کریں۔ ایک ہوتا ہے فرض اتارنا، ایک ہوتا ہے فرض اتارنا یعنی قرض اتارنا، ایک عبادت ہوتی ہے محبت والی، عشق میں آ کر کے محبت ادا کریں، خلوص دل والی محبت میں عبادت ادا کریں۔ اللہ پاک ایسے اچھے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر آپ کسی بھی مزدور کو آپ رکھ لیتے ہیں، اچھا کام کرتا ہے،
جب شام کا وقت آ جاتا ہے آپ کام کو دیکھ کر کے جب کام کو دیکھ لیتے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں اس مزدور نے تو اچھا کام کیا ہے، آپ بخوشی اپنی جیب سے اس کو مزدوری جلدی میں دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا مثال ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے، جو مالک ملک ہیں، وہی اس کے بارے میں اس سے بڑھ کر کے اور مثال ہے۔ جب آپ دنیا کے اندر محنت کر کے عبادت آپ نے کی تھی، دنیا کے اندر رہ کر کے آپ آدھی رات کو اٹھ کر کے آپ تہجد ادا کیا تھا، تلاوت کی تھی، اللہ پاک کو راضی کیا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو مزدوری نہ دے گا، بلکہ اللہ رب العزت تو بڑھ کر کے مزدوری دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کریں ایک ثواب ملے 10 گنا زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں 1 روپیہ ثواب ملے 10 روپے کے برابر۔ دنیا میں ایسی کوئی تجارت نہیں ہے، صرف ایک یہ واحد تجارت ہے جو آپ اللہ پاک سے تجارت کر رہے ہیں۔ نیکی ایک کرتے ہیں بدلہ 10 کا ملتا ہے، درود پاک 1 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ثواب 10 درود پاک پڑھنے جتنا ملتا ہے۔ صرف بات یہاں تک ختم نہ ہوئی، اللہ پاک کی ذات وسیع ہے، واسع علیم، اللہ پاک کی ذات وسیع ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، اللہ پاک کی جو ذات ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا اس کے بدلے میں زیادہ کر دیتا ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے اس نیکی میں اخلاص بھی موجود ہے، آسان طریقے سے آپ نے نیکی ادا کی، عبادت ادا کی ہے، اللہ پاک نے آگے پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، میں 10 تو کیا اگر میں چاہوں، ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، تمہاری جو گنتی ہے دنیا کی وہ ختم ہوگی، لیکن میں ایک نیکی کے بدلے اتنا کچھ دے سکتا ہوں آپ نہیں گن سکو گے۔ اللہ پاک اتنا ہی بڑھ کر کے اتنی نیکیاں دیتا ہے اللہ پاک، ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم، اللہ پاک تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہیں آزمائش میں لیتا ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ جب احسن عمل آپ نے کیا، خوف خدا اور امید دل میں رکھیں، خوف بھی رکھیں، اسی حال میں عبادت کریں تو واللہ یضاعف لمن یشاء، تم نہیں گن سکو گے اس نیکی کا بدلہ آپ کو اتنا ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، سب سے پہلا جو انعام ہے وہ نبیوں پہ ہے، برگزیدہ پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ افضل ہیں، محبوب ہیں۔ من النبیین والصدیقین، اس کے بعد جو سچے لوگ ہیں، سچے لوگ اس دور میں، سچا جو انسان ہے اس دور میں کہتے ہیں اس سے برا کوئی نہیں، آج والے جو زمانے میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لیکن تکلیفیں تو آتی ہیں سچے انسان کو۔ جو سچا ہوتا ہے سب کہتے ہیں یہ غلط ہے، آج وہ دور چل رہا ہے، لیکن اس انسان کے لیے یہ خوشخبری ہے، آپ نہ گھبرائیں، ساری دنیا والے ناراض ہو جائیں تو بلا شک ہو جائیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ پاک کے پاس تمہارا اجر بہت بڑا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد درجہ ہے تو جو سچے لوگ ہیں ان کا درجہ ہے، شہید بعد میں ہیں، شہید بعد میں ہیں، ولی بعد میں ہیں، علماء بعد میں ہیں، حافظ قرآن بعد میں ہیں۔ پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا درجہ سچے لوگوں کا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا درجہ ہے شہیدوں کا۔
اور والصالحین چوتھا جو درجہ ہے سارے لوگوں کا ہے جو اللہ پاک کے ولی ہیں، جو نیک انسان ہیں۔ اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں بنے تو عالم بنے، عابد بنے، ولی بنے، حافظ قرآن بنے، نہیں بنتے تو دیندار بنے۔ اگر اتنا بھی نہیں بن سکتے تو جو اللہ والے ہیں، دیندار جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت تو رکھیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ایسے جو اچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں، ضرور تمہیں فائدہ ملے گا، ضرور کبھی نہ کبھی آپ کو حق سچ کہیں گے، آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کو واعظ نصیحت کریں گے، شاید آپ کے دل میں اچھا خیال آ جائے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے ساتھ صلح کروں گا۔ اللہ پاک کا جو صلح ہوتا ہے وہ جنت ہے۔ جنت اللہ رب العزت کے رضامندی کا نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، جو متقی جو لوگ ہیں، مثال ان لوگوں کا جو دنیا میں اللہ رب العزت کو جن لوگوں نے دنیا میں راضی کیا تھا، جنت التی وعد المتقون، اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان بندوں کو جنت دوں گا۔ جنت کیا چیز ہے میں مختصر بیان کروں گا، میں پوری زندگی گزاروں جنت کے بارے میں، بہت ہی بڑے بڑے کتاب بھرے پڑے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک تو خالص جو پانی کی نہر ہے، پانی صاف، شیشے سے بھی زیادہ پاک صاف پانی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر ہے دودھ کی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور تیسری جو نہر ہے جنت میں وہ شراب کی ہے، شراباً طہورا، پاک صاف شراب جس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا تو یہ غلیظ ترین ہے، غلیظ ترین شراب ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ہماری نظر میں تو جس طرح نہ کوئی باہر کچرے میں کچرا پڑا ہوتا ہے، گند پڑا ہوتا ہے، وہ گند اٹھا کر کے کھائے، دوسری طرف شراب پیے، بات برابر ہے۔ لیکن جنت میں جو شراب ہوگا وہ شراباً طہورا ہوگا۔ اور چوتھی نہر ہوگی شہد کی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، چوتھی جو نہر ہوگی وہ نہر ہوگی شہد کی۔ یہ بھی جنتی لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تالا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں گے۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں، لیکن کسی کو حق نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رحمت اللہ عالمین اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جنتی لوگوں کو بلایا جائے گا جنت میں، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جب جنتی لوگوں کو بلایا جائے گا آئیں آپ جنت میں، جیسے جنت میں اندر جانے لگیں گے جنت کی ہر طرف سے استقبال ہی استقبال ہوگا، سلام علیکم سلام علیکم، اس قسم کی آوازیں آنے لگے گی۔ فرشتے کہیں گے یہ رب کی طرف سے آپ کو سلام ہے۔
اور جس جگہ میں آپ آئے ہو یہ سلامتی والی جگہ ہے اور یہ ابدی زندگی تمہارے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے یہ زندگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، جنت کی کیا بات میں کروں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال تک، 1000 سال کے مسافے تک دور دور جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ 1000 سال جنت کا ایک درخت، اس کا سایہ 100 سال تک گھوڑا دوڑائیں، جنت کا جو درخت ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت کیسے بنی ہے؟ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وملأتها المسک، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وملأتها المسک، اور جو اس میں استعمال ہے گالا نہیں ہے، وملأتها المسک، مشک اور زعفران کا گالا اس میں ڈالا گیا ہے۔ جنت کی جو دیواریں ہیں وہ یاقوت اور مرجان سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو لوگ ہیں اس کو، ایک مرد کو جو طاقت ہوگی دنیا میں جس طرح 100 بندوق کی طاقت ہے اس کو اکٹھا کریں، جنتی کو ایک بندے کی طاقت ان جتنی ہوگی، اور جنتی جتنا بھی کھائیں گے صرف ارادہ کریں گے، اگر اپنے بستر پہ لیٹا ہوگا یا گھوم رہا یا اگر سفر کر رہا ہوتا یا بیٹھا ہوتا، دنیا والی کرسی نہیں ہوگی، وہ اچھی قالین ہوگی۔ دنیا میں نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھی ہے اس قالین کو، نہ اس قسم کے صوفے کسی نے دیکھے ہیں، صرف ارادہ کرے گا میں یہ چیز دل کرتا ہے آ جائے گا۔ درخت ایک ہوگا، اس سے ایک میوہ اگر نوش کرے گا کھائے گا اس کا ذائقہ، اور اسی ٹہنی سے دوسرا میوہ کھائے گا اس کا ذائقہ ہی اور ہوگا۔ جب جنتی لوگ اتنا مال کھائے گا، ابھی ہاضمہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے صرف پسینہ آئے گا، کوئی حاجت وغیرہ نہیں ہوگی، پسینہ آئے گا، پسینہ آج والا پسینہ نہیں، اس پسینے میں بہت ہی بڑی خوشبو ہوگی، جیسی پسینہ آئے گا اس بندے کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور اس کو جو حور ملے گی، حور اتنی حسین و جمیل ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے صرف دوپٹہ جو حور کا ہے اس کی دوپٹے کی معمولی سی دوپٹہ، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا دنیا کے آسمان پہ لٹکائیں تو سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ فرمایا حور اتنی حسین و جمیل ہوگی، جب حور پانی پیے گی شوہر دیکھے گا تو حلق سے پانی کیسے جا رہا ہے، وہ حلق سے گزرا ہوا پانی بھی اس کا شوہر دیکھے گا۔ اتنی شرمیلی اور با اخلاق